اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو اللہ کی دردناک عذاب سے بچا لے۔ یہ سورہ صف کی 10ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں تم کو کیا ایسی تجارت کی کنجی، ایسی تجارت کا راستہ بتا دوں جو تم کو اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے، چھٹکارا دے دے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے ایک تو، اور دوسرے تجارت کا لفظ آیا ہے اس میں کہ کون سی تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تجارت کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کو تجارت سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ کیونکہ تجارت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ تجارت انسان بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔ بزنس، بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں، ان کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بزنس کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، یہ سب کچھ لگاتا ہے۔ لگانے کے بعد یہ توقع کرتا ہے کہ اس کو منافع ہوگا، تو یہ تجارت ہے اصل میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس واسطے تجارت سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنا وقت اور اپنا ایمان اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو، اپنا مال اور جو کچھ بھی ہے، تو اس سے تم کو یہ فائدہ ہوگا جیسا کہ تجارت سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے مطلوب یہ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے وہ آگے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ چونکہ شروع میں بھی ایمان والوں ہی سے مخاطب کیا گیا ہے آمنو کہہ کر، اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اگر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کو دوبارہ ایمان لانے کا مطالبہ کیا جانا ان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ ایمان کافی نہیں ہوتا ہے اصل میں۔ تم مخلص مسلمان بنو، یعنی تم اللہ کے واسطے خلوص کرو، اور جو ہے صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا، بلکہ جب بھی ضرورت پڑے تو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو کھپا دینے کے لیے تیار رہنا، یہ ایمان کا مطالبہ ہے اصل میں۔ ایمان والے بندے تو بہت سے کہلاتے ہیں، بظاہر وہ اللہ کی فہرست میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ ووٹر لسٹ کی مسلمان ہیں اگر دیکھا جائے تو، صرف نام کے مسلمان جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا یعنی زبانی دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم ان کو نہیں آزمائیں گے، نہیں آزمائش نہیں ہوگی ان کو، بلکہ ہوگی آزمائش۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہم آزما چکے ہیں، ان کا امتحان لے چکے ہیں کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ یعنی جب وقت پڑے گا تو جب معلوم ہوگا کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے کون تیار ہے۔ نام بتانے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعوے نہیں چلنے والے ہیں، بلکہ جب ضرورت پڑے تو اپنی جانوں اور مالوں کو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں کھپا دینا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات اس میں کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فرمایا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو تو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم کو جو تجارت میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو صرف دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی فائدہ یا نقصان دونوں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں، تجارت بزنس کر رہے ہیں تو ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی ہو، یہاں پر نقصان کا بھی احتمال ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ تمہیں آخرت کی کامیابی نصیب ہونے والی ہے۔ وہاں پر اللہ کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو گے وہاں پر تم کو
پورے کا پورا ملے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کچھ بھی تم نے یہاں سے بھیجا ہے تجارت کی شکل میں یا کوئی بھی شکل میں اللہ کے واسطے آگے تم، تو وہ اس کو تم اچھی اور بہترین شکل میں اللہ کے پاس پاؤ گے، وہاں پر کسی قسم کا کوئی ایک پائی کا نقصان تمہارا نہیں ہونے والا ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ آخر یہ تجارت سے فائدہ کیا ہونے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تجارت کا لفظ استعمال کیا تھا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کریں گے، تم کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنت کے ان باغوں میں تمہارے لیے نہایت پاکیزہ اور خوبصورت مکان ہوں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر جو ہے آخرت والے معاملات کا تذکرہ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ملے گا انہیں تجارت سے، فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت کی زندگی تمہاری بہترین ہو جائے گی، وہاں پر جو ہے گناہوں سے جو تم نے یہاں پر کیے تھے اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے، اللہ کے عذاب سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، اور پھر جنت کی بے شمار نعمتیں اور راحتیں جو دائمی ہیں لازوال ہیں، وہ تم کو سب کو جو ہے وہ سب ساری چیزیں تم کو مل جائے گی، یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے میں ہیں۔ ذالک الفوز العظیم فرما دیا اس کے بعد، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اگر انسان سوچے تو اس کے بارے میں، ورنہ دنیا کی چیزیں تو حقیر ہے اس کے سامنے آخرت کے مقابلے میں۔ یہاں کی زندگی تو عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی تو دائمی ہے، وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہیں، یہ سب کچھ تم کو مل جائے گا، لیکن انسان بڑا بے صبرا ہے، وکان الانسان عجولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، وہ چاہتا ہے کہ فوراً اس کو کچھ مل جائے، جیسا کہ بزنس اور تجارت کرتا ہے تو فوراً اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا مت سمجھو کہ ہمارے پاس صرف جو ہے بعد کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو صرف کریڈٹ ہے، بعد کی باتیں ہیں، کیش بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کریڈٹ بھی ہے، فوراً ملنے والی جو فائدے ہیں وہ بھی ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے دی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب حاصل ہونے والی فتح ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے، یعنی انسان جو چاہتا ہے کہ اس کو فوراً بھی کچھ فائدہ ہو جائے، آخرت کا فائدہ تو ہے لیکن آخرت کا فائدہ چونکہ اللہ کی نظر میں بہت جو ہے زبردست اور اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا گیا، اور دنیا کا جو فائدہ ہے اس کو اس کے بعد رکھا گیا، اور اس میں یہ بتا دی گئی بات کہ تم جو چاہتے ہو دنیا کی فتوحات اور دنیا کی کامیابیاں، اللہ کی مدد اور نصرت، یہ سب کچھ تم کو مل جائے گا، تم اگر یہ کام کرو گے، یہ تجارت میں اگر تم حصہ لے لو گے تو تم کو دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ دے دی جائیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا انہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ کے جو ماننے والے جو فرما بردار بندے تھے، جب انہوں نے ایمان لا کر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دکھایا، ساری اسلامی فتوحات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی، دنیا بھر کے ممالک اور مال و دولت اور ان کی جو ہے اقتدار سلطنت ان کو بخش دیا گیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بتایا کہ دیکھو ہمارے پاس یہ بھی ہے، اور پھر آخرت کا سودا تو بہت بہترین ہے، وہاں کے لیے تو کامیابیاں ہیں اور ساری راحتیں تمہارے لیے ہے، اور تم جو کچھ یہاں کے لیے چاہتے تھے وہ بھی تمہارے لیے یہاں پہ تیار ہے، یہ خوشخبری سنا دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو